لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ ابو ایوانہ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی مسلمان جو ایک درخت کا پودا لگائے یا کھیت میں بیج بوئے، پھر اس میں سے پرند یا انسان یا جانور جو بھی کھاتے ہیں وہ اس کی طرف سے صدقہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2320۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، آپ کی نظر پھالی اور کھیتی کے بعض دوسرے آلات پر پڑی۔ آپ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا کہ جس قوم کے گھر میں یہ چیز داخل ہو جاتی ہے تو اپنے ساتھ ذلت بھی لاتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2321۔ یحییٰ بن ابی کثیر نے بیان کیا، ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کوئی کتا رکھا اس نے روزانہ اپنے عمل سے ایک قیرات کی کمی کر لی، البتہ کھیتی یا مویشی کی حفاظت کے لیے کتے اس سے الگ ہیں۔ ابن سیرین اور ابو صالح نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے بیان کیا بحوالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بکری کے ریوڑ، کھیتی اور شکار کے کتے الگ ہیں۔ ابو حازم نے کہا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ شکاری اور مویشی کے کتے الگ ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2322۔ سائب بن یزید نے بیان کیا کہ سفیان بن ابی ظہیر نے ازد شنوہ قبیلے کے ایک بزرگ سے سنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جس نے کتا پالا جو نہ کھیتی کے لیے ہے اور نہ مویشی کے لیے، تو اس کی نیکیوں سے روزانہ ایک قیرات کم ہو جاتا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے؟ تو انہوں نے کہا، ہاں، اس مسجد کے رب کی قسم میں نے ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2323۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے سعد بن ابراہیم نے، انہوں نے ابو سلمہ سے سنا اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں سے ایک شخص بیل پر سوار ہو کر جا رہا تھا کہ اس بیل نے اس کی طرف دیکھا اور اس سوار سے کہا کہ میں اس کے لیے نہیں پیدا ہوا ہوں، میری پیدائش تو کھیت جوتنے کے لیے ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس پر ایمان لایا، اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ بھی ایمان لائے۔ اور ایک دفعہ ایک بھیڑیے نے ایک بکری پکڑ لی تھی تو گڈریے نے اس کا پیچھا کیا۔ بھیڑیا بولا، آج تو اسے بچاتا ہے، جس دن مدینہ اجاڑ ہوگا درندے ہی درندے رہ جائیں گے، اس دن میرے سوا کون بکریوں کا چرانے والا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس پر ایمان لایا، اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ بھی۔ ابو سلمہ نے کہا کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ اس مجلس میں موجود نہیں تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2324۔ ابو زناد نے بیان کیا، ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انصار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے باغات آپ ہم میں اور مہاجر بھائیوں میں تقسیم فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا تو انصار نے مہاجرین سے کہا کہ آپ لوگ درختوں میں محنت کرو، ہم تم میوے میں شریک رہیں گے۔ انہوں نے کہا، اچھا، ہم نے سنا اور قبول کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2325۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نضیر کے کھجوروں کے باغ جلا دیے اور کاٹ دیے۔ انہی کے باغات کا نام بویرہ تھا، اور حسان رضی اللہ عنہ کا یہ شعر اسی کے متعلق ہے، بنی لوئی قریش کے سرداروں پر غلبے کو بویرہ کی آگ نے آسان بنا دیا جو ہر طرف پھیلتی ہی جا رہی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2326۔ یحییٰ بن سعید نے خبر دی، انہیں حنظلہ بن قیس انصاری نے، انہوں نے رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے سنا۔ وہ بیان کرتے تھے کہ مدینے میں ہمارے پاس کھیت اوروں سے زیادہ تھے، ہم کھیتوں کو اس شرط کے ساتھ دوسروں کو جوتنے اور بونے کے لیے دیا کرتے تھے کہ کھیت کے ایک مقررہ حصے کی پیداوار مالک زمین لے گا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ خاص اسی حصے کی پیداوار ماری جاتی اور سارا کھیت سلامت رہتا، اور بعض دفعہ سارے کھیت کی پیداوار ماری جاتی
اور یہ خاص حصہ بچ جاتا، اس لیے ہمیں اس طرح معاملہ کرنے سے روک دیا گیا۔ اور سونا اور چاندی کے بدل ٹھیکہ دینے کا تو اس وقت رواج ہی نہ تھا، نقدی کرائے کا معاملہ اس وقت نہیں ہوا کرتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2327۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں سے وہاں کی زمین میں پھل، کھیتی اور جو بھی پیداوار ہو اس کے آدھے حصے پر معاملہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے اپنی بیویوں کو 100 وسق دیتے تھے، جس میں 80 وسق کھجور ہوتی اور 20 وسق جو۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں جب خیبر کی زمین تقسیم کی تو ازواج مطہرات کو آپ نے اس کا اختیار دیا کہ اگر وہ چاہیں تو انہیں بھی وہاں کا پانی اور قطع زمین دے دیا جائے یا وہی پہلی صورت باقی رکھی جائے۔ چنانچہ بعض نے زمین لینا پسند کیا اور بعض نے پیداوار سے وسق لینا پسند کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے زمین ہی لینا پسند کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2328۔ یحییٰ بن سعید نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ نے، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے پھل اور اناج کی آدھی پیداوار پر وہاں کے رہنے والوں سے معاملہ کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2329۔ عمرو بن دینار نے کہا کہ میں نے طاؤس سے عرض کیا، کاش آپ بٹائی کا معاملہ چھوڑ دیتے، کیونکہ ان لوگوں رافع بن خدیج اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہم وغیرہ کا کہنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اس پر طاؤس نے کہا کہ میں تو لوگوں کو زمین دیتا ہوں اور ان کا فائدہ کرتا ہوں، اور صحابہ رضی اللہ عنہم میں جو بڑے عالم تھے انہوں نے مجھے خبر دی ہے، آپ کی مراد ابن عباس رضی اللہ عنہ سے تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نہیں روکا، بلکہ آپ نے صرف یہ فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنے بھائی کو اپنی زمین مفت دے دے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ اس کا محصول لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2330۔ عبید اللہ نے خبر دی، انہیں نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمین یہودیوں کو اس شرط پر سونپی تھی کہ اس میں محنت کریں اور جوتیں بوئیں اور اس کی پیداوار کا آدھا حصہ لیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2331۔ سفیان بن عینہ نے خبر دی، انہیں یحییٰ بن سعید انصاری نے، انہوں نے حنظلہ زرقی سے سنا کہ رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے کہا، ہمارے پاس مدینے کے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں زمین زیادہ تھی۔ ہمارے یہاں طریقہ یہ تھا کہ جب زمین بصورت جنس کرائے پر دیتے تو یہ شرط لگا دیتے کہ اس حصے کی پیداوار تو میری رہے گی اور اس حصے کی تمہاری رہے گی۔ پھر کبھی ایسا ہوتا کہ ایک حصے کی پیداوار خوب ہوتی اور دوسرے کی نہ ہوتی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس طرح معاملہ کرنے سے منع فرما دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2332۔ موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی کہیں چلے جا رہے تھے کہ بارش نے ان کو آ لیا، تینوں نے ایک پہاڑ کی غار میں پناہ لے لی۔ اچانک اوپر سے ایک چٹان غار کے سامنے آ گری اور انہیں غار کے اندر بالکل بند کر دیا۔ اب ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ تم اب اپنے ایسے کاموں کو یاد کرو جنہیں تم نے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہو، اور اسی کام کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، ممکن ہے اس طرح اللہ تعالیٰ تمہاری اس مصیبت کو ٹال دے۔ چنانچہ ایک شخص نے دعا شروع کی، اے اللہ، میرے والدین بہت بوڑھے تھے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، میں ان کے لیے جانور چرایا کرتا تھا، پھر جب واپس ہوتا تو دودھ دوہتا، سب سے پہلے اپنی اولاد سے بھی پہلے میں والدین ہی کو دودھ پلاتا تھا۔ ایک دن دیر ہو گئی اور رات گئے تک گھر واپس آیا، اس وقت میرے ماں باپ سو چکے تھے، میں نے معمول کے مطابق دودھ دوہا اور اس کا پیالہ لے کر میں ان کے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ میں نے پسند نہیں کیا انہیں جگاؤں، لیکن اپنے بچوں کو بھی والدین سے پہلے پلانا مجھے پسند نہیں تھا۔ بچے صبح تک میرے قدموں پر پڑے تڑپتے رہے، پس اگر تیرے نزدیک بھی میرا یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے تھا تو غار سے اس چٹان کو ہٹا کر ہمارے لیے اتنا راستہ بنا دے کہ آسمان نظر آ سکے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے راستہ بنا دیا اور انہیں آسمان نظر آنے لگا۔ دوسرے نے کہا، اے اللہ،
میری ایک چچازاد بہن تھی۔ مرد عورتوں سے جس طرح کی انتہائی محبت کر سکتے ہیں، مجھے اس سے اتنی ہی محبت تھی۔ میں نے اسے اپنے پاس بلانا چاہا، لیکن وہ 100 دینار دینے کی صورت میں راضی ہوئی۔ میں نے کوشش کی اور وہ رقم جمع کی۔ پھر جب میں اس کے دونوں پاؤں کے درمیان بیٹھ گیا تو اس نے مجھ سے کہا، اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر اور اس کی مہر کو حق کے بغیر نہ توڑ۔ میں یہ سنتے ہی دور ہو گیا۔ اگر میرا یہ عمل تیرے علم میں بھی تیری رضا ہی کے لیے تھا تو اس غار سے پتھر کو ہٹا دے۔ پس غار کا منہ کچھ اور کھلا۔ اب تیسرا بولا کہ اے اللہ، میں نے ایک مزدور 3 فرق چاول کی مزدوری پر مقرر کیا تھا۔ جب اس نے اپنا کام پورا کر لیا تو مجھ سے کہا کہ اب میری مزدوری مجھے دے دے۔ میں نے پیش کر دی، لیکن اس وقت وہ انکار کر بیٹھا۔ پھر میں برابر اس کی اجرت پر کاشت کرتا رہا۔ اس کے نتیجے میں بڑھنے سے بیل اور چرواہے میرے پاس جمع ہو گئے۔ اب وہ شخص آیا اور کہنے لگا کہ اللہ سے ڈر۔ میں نے کہا کہ بیل اور اس کے چرواہے کے پاس جا اور اسے لے لے۔ اس نے کہا اللہ سے ڈر اور مجھ سے مذاق نہ کر۔ میں نے کہا کہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ سب تیرا ہی ہے، اب تم اسے لے جاؤ۔ پس اس نے ان سب پر قبضہ کر لیا۔ الہی، اگر تیرے علم میں بھی میں نے یہ کام تیری خوشنودی ہی کے لیے کیا تھا تو اس غار کو کھول دے۔ اب وہ غار پورا کھل چکا تھا۔ ابو عبداللہ امام بخاری نے کہا، ابن عقبہ نے نافع سے اپنی روایت میں فبغیت کے بجائے فصاعیت نقل کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2333۔ عبد الرحمن بن مہدی نے خبر دی، انہیں امام مالک نے، انہیں زید بن اسلم نے، ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر مجھے بعد میں آنے والے مسلمانوں کا خیال نہ ہوتا تو میں جتنے شہر بھی فتح کرتا انہیں فتح کرنے والوں میں ہی تقسیم کرتا جاتا، بالکل اسی طرح جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمین تقسیم فرما دی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2334۔ عبید اللہ بن ابی جعفر نے بیان کیا، ان سے محمد بن عبد الرحمن نے، ان سے عروہ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی ایسی زمین آباد کی جس پر کسی کا حق نہیں تھا تو اس زمین کا وہی حقدار ہے۔ عروہ نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں یہی فیصلہ کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2335۔ اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا، ان سے موسیٰ بن عقبہ نے، ان سے سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے ان کے باپ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے لیے تشریف لے جاتے ہوئے جب ذوالحلیفہ میں نالے کے نشیب میں رات کے آخری حصے میں پڑاؤ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں کہا گیا کہ آپ اس وقت ایک مبارک وادی میں ہیں۔ موسیٰ بن عقبہ راوی حدیث نے بیان کیا کہ سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ہمارے ساتھ وہیں اونٹ بٹھایا جہاں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بٹھایا کرتے تھے، تاکہ اس جگہ قیام کر سکیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا۔ یہ جگہ وادی عقیق کی مسجد سے نالے کی نشیب میں ہے، وادی عقیق اور راستے کے درمیان میں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2336۔ یحییٰ نے بیان کیا، ان سے اکرمہ نے، ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اور ان سے عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا فرشتہ آیا۔ آپ اس وقت وادی عقیق میں قیام کیے ہوئے تھے اور اس نے یہ پیغام پہنچایا کہ اس مبارک وادی میں نماز پڑھ، اور کہا کہ کہہ دیجئے عمرہ حج میں شریک ہو گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2337۔ نافع نے خبر دی اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر پر فتح حاصل کی تھی۔ دوسری سند۔ اور عبد الرزاق نے کہا کہ ہم کو ابن جریج نے خبر دی، کہا کہ مجھ سے موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا، ان سے نافع نے، ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہودیوں اور عیسائیوں کو سرزمین حجاز سے نکال دیا تھا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر فتح پائی تو آپ نے بھی یہودیوں کو وہاں سے نکالنا چاہا۔ جب آپ کو وہاں فتح حاصل ہوئی تو اس کی زمین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی ہو گئی تھی۔ آپ کا ارادہ یہودیوں کو وہاں سے باہر کرنے کا تھا، لیکن یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ہمیں یہیں رہنے دیں، ہم خیبر کی اراضی کا سارا کام خود کریں گے،
اور اس کی پیداوار کا نصف حصہ لے لیں گے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، جب تک ہم چاہیں تمہیں اس شرط پر یہاں رہنے دیں گے۔ چنانچہ وہ لوگ وہیں رہے اور پھر عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں تیمہ اور اریحہ کی طرف جلا وطن کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2338۔ امام اوزائی نے خبر دی، انہیں رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کے غلام ابو نجاشی نے، انہوں نے رافع بن خدیج بن رافع رضی اللہ عنہ سے سنا اور انہوں نے اپنے چچا زہیر بن رافع رضی اللہ عنہ سے۔ زہیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسے کام سے منع کیا تھا جس میں ہمارا بظاہر ذاتی فائدہ تھا۔ اس پر میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی فرمایا وہ حق ہے۔ زہیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور دریافت فرمایا کہ تم لوگ اپنے کھیتوں کا معاملہ کس طرح کرتے ہو؟ میں نے کہا کہ ہم اپنے کھیتوں کو بونے کے لیے نہر کے قریب کی زمین کی شرط پر دے دیتے ہیں، اس طرح کھجور اور جو کے چند وسق پر۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، یا خود اس میں کھیتی کیا کرو یا دوسروں سے کراؤ، ورنہ اسے یوں خالی ہی چھوڑ دو۔ رافع رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے کہا آپ کا یہ فرمان میں نے سنا اور مان لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2339۔ عطا نے بیان کیا اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ صحابہ تہائی، چوتھائی یا نصف پر بٹائی کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس زمین ہو تو اسے خود بوئے، ورنہ دوسروں کو بخش دے، اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو اسے یوں ہی خالی چھوڑ دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2340۔ معاویہ بن سلام نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن کثیر نے، ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس زمین ہو تو وہ خود بوئے، ورنہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو بخش دے، اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو اسے یوں ہی خالی چھوڑ دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2341۔ عمرو بن دینار نے بیان کیا کہ میں نے اس کا یعنی رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کی مذکورہ حدیث کا ذکر طاؤس سے کیا تو انہوں نے کہا کہ بٹائی وغیرہ پر کاشت کرا سکتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں کیا تھا، البتہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اپنے کسی بھائی کو زمین بخشش کے طور پر دے دینا، اس سے بہتر ہے کہ اس پر اس سے کوئی محصول لے، یہ اس صورت میں کہ زمیندار کے پاس فالتو زمین بیکار پڑی ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2342۔ نافع نے بیان کیا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنے کھیتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم کے عہد میں اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے ابتدائی عہد خلافت میں کرائے پر دیتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2343۔ پھر رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کے واسطے سے بیان کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیتوں کو کرائے پر دینے سے منع کیا تھا۔ یہ سن کر ابن عمر رضی اللہ عنہ رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیتوں کو کرائے پر دینے سے منع فرمایا۔ اس پر ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہم اپنے کھیتوں کو اس پیداوار کے بدل جو نالیوں پر ہو اور تھوڑی گھاس کے بدل دیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2344۔ سالم نے خبر دی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مجھے معلوم تھا کہ زمین کو بٹائی پر دیا جاتا تھا، پھر انہیں ڈر ہوا کہ ممکن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کوئی نئی ہدایت فرمائی ہو جس کا علم انہیں نہ ہوا ہو، چنانچہ انہوں نے احتیاطاً زمین کو بٹائی پر دینا چھوڑ دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2345۔ ہلال بن علی نے بیان کیا، دوسری سند اور ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو عامر نے بیان کیا، ان سے فلیح نے بیان کیا
ان سے ہلال بن علی نے، ان سے عطا بن یسار نے اور اسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیان فرما رہے تھے، ایک دیہاتی بھی مجلس میں حاضر تھا کہ اہل جنت میں سے ایک شخص اپنے رب سے کھیتی کرنے کی اجازت چاہے گا، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ اپنی موجودہ حالت پر تو راضی نہیں ہے؟ وہ کہے گا کیوں نہیں، لیکن میرا جی کھیتی کرنے کو چاہتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس نے بیج ڈالا، پلک جھپکنے میں وہ اگ بھی آیا، پک بھی گیا اور کاٹ بھی لیا گیا، اور اس کے دانے پہاڑوں کی طرح ہوئے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم اسے رکھ لے، تجھے کوئی چیز آسودہ نہیں کر سکتی۔ یہ سن کر دیہاتی نے کہا، قسم خدا کی وہ تو کوئی قریشی یا انصاری ہی ہوگا، کیونکہ یہی لوگ کھیتی کرنے والے ہیں، ہم تو کھیتی ہی نہیں کرتے۔ اس بات پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2348۔ یعقوب بن عبد الرحمن نے بیان کیا، ان سے ابو حازم سلمہ بن دینار نے، ان سے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے کہ جمعے کے دن ہمیں بہت خوشی اس بات کی ہوتی تھی کہ ہماری ایک بوڑھی عورت تھیں جو اس چقندر کو اکھاڑ لاتی جسے ہم اپنے باغ کی مینڈوں پر بو دیا کرتے تھے۔ وہ ان کو اپنی ہانڈی میں پکاتی اور اس میں تھوڑے سے جو بھی ڈال دیتی۔ ابو حازم نے کہا، میں نہیں جانتا ہوں کہ سہل نے یوں کہا، نہ اس میں چربی ہوتی نہ چکنائی۔ پھر جب ہم جمعے کی نماز پڑھ لیتے تو ان کی خدمت میں حاضر ہوتے، وہ اپنا پکوان ہمارے سامنے کر دیتی، اور اس لیے ہمیں جمعے کے دن کی خوشی ہوتی تھی۔ ہم دوپہر کا کھانا اور قیلولہ جمعے کے بعد کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2349۔ ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، آپ نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہت حدیث بیان کرتے ہیں، حالانکہ مجھے بھی اللہ سے ملنا ہے، میں غلط بیانی کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مہاجرین اور انصار آخر اس کی طرح کیوں احادیث بیان نہیں کرتے؟ بات یہ ہے کہ میرے بھائی مہاجرین بازاروں میں خرید و فروخت میں مشغول رہا کرتے، اور میرے بھائی انصار کو ان کی جائیداد، کھیت اور باغات وغیرہ مشغول رکھا کرتی تھی۔ صرف میں ایک مسکین آدمی تھا، پیٹ بھر لینے کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہی میں برابر حاضر رہا کرتا۔ جب یہ سب حضرات غیر حاضر رہتے تو میں حاضر ہوتا، اس لیے جن احادیث کو یہ یاد نہیں کر سکتے تھے میں انہیں یاد رکھتا تھا۔ اور ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے جو شخص بھی اپنے کپڑے کو میری اس تقریر کے ختم ہونے تک پھیلائے رکھے، پھر تقریر ختم ہونے پر اسے اپنے سینے سے لگا لے، تو وہ میری احادیث کو کبھی نہیں بھولے گا۔ میں نے اپنی کملی کو پھیلا دیا جس کے سوا میرے بدن پر اور کوئی کپڑا نہیں تھا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تقریر ختم فرمائی تو میں نے وہ چادر اپنے سینے سے لگا لی۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ نبی بنا کر مبعوث کیا، پھر آج تک میں آپ کے اسی ارشاد کی وجہ سے آپ کی کوئی حدیث نہیں بھولا۔ اللہ گواہ ہے کہ اگر قرآن کی 2 آیتیں نہ ہوتیں تو میں تم سے کوئی حدیث کبھی بیان نہ کرتا۔ آیت ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد الرحیم تک، جس میں اس دین کے چھپانے والے پر جسے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا میں بھیجا ہے سخت لعنت کی گئی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2350۔